ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود محترم ہیں جامعہ بنوریا مفتی نعیم الرحمان صاحب سے. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ قمری کیلنڈر بنانے کے بعد کیا دینی اعتبار سے رویت کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ قمری کیلنڈر بنانا بھی ایک ضرورت ہے اور بنانا چاہیے، کیونکہ نماز کے اوقات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، وہ ساری قمری کیلنڈر سے ہی ہوتی ہیں. باقی رویت کا جو مسئلہ ہے روزے اور عید کا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو دیکھ کر اور عید کرو دیکھ کر. تو لہٰذا یہاں پر کیلنڈر کی بات نہیں چلے گی، یہاں پر رویت اور دیکھنے کی بات چلے گی. تو بعض مرتبہ کیلنڈر ظاہر ہے کہ وہ ایک بنایا ہوا انسانوں کا ہوتا ہے، اس میں آگے پیچھے تاخیر ہو جاتی ہے. تو ہر حالت کے اندر روزے اور عید کے لیے رویت ضروری ہے، اور پوری دنیا کے ہر ملکوں کے اندر رویت ہے. یہاں تک کہ امریکہ سائنس کے اعتبار سے بہت ترقی پر ہے، لیکن وہاں کے مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں رویت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ کیلیفورنیا کے اندر روزہ ایک دن ہوتا ہے، وہاں والے دیکھ لیتے ہیں. نیو یارک کے اندر ایک دن ہوتا ہے. چلتا رہتا ہے اختلاف رویت کے اعتبار سے. بالکل صحیح مفتی صاحب. اچھا، ایک جانب جہاں دین میں جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں اس پر تو ممانعت ہے، لیکن چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے جو مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مستقبل کے فیصلے وہی معتبر ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول نے بتا دیے ہیں. قیامت قائم ہوگی، جنت و جہنم ہوگی. باقی یہ کہ مستقبل کے فیصلے دینی امور کے اندر کرنا جو ہے، جب رویت اسلام نے رکھی ہے تو مستقبل کے فیصلے ابھی سے کر دینا. بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، سنت رسول کی اگر ہم پیروی کریں تو اس کی پیروی کرتے ہوئے سائنسی علوم سے کس طریقے سے مستفید ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، موجودہ سائنس اگر قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہے تو اس میں عمل کیا جا سکتا ہے. آج موجودہ سائنس ہی ہے جس نے ہوائی جہاز بنائے ہیں، موجودہ سائنس ہی ہے کمپیوٹر کی ایجاد کی ہے، بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں. لیکن جہاں سائنس قرآن اور حدیث کے مخالفت میں آ جائے تو ہم ترجیح دیں گے قرآن اور حدیث. مثلاً اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اسلام کچھ کہتا ہے، تو جو قرآن اور حدیث کہے گا ہم اس کو ترجیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.